وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کی ولادت طیبہ سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. محترم سامعین، بات یہاں پر ختم ہوئی کہ امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ربیع الاول کی 12ویں تاریخ دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ کی والدہ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے جسم سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کانا مکحولا مختونا مدہونا، یعنی امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا اور کنگھی کی ہوئی تھی. مختوناً، اور آپ ختنہ شدہ اور ناہ بریدہ پیدا ہوئے. میں نے دیکھا کہ سجدے میں آپ کا سر ہے اور آپ ارشاد فرما رہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. انگلی شہادت آسمان کی طرف اٹھایا میرے مصطفیٰ نے اور سجدے میں سر رکھ کر ارشاد فرمایا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر رب حب لی امتی رب حب لی امتی، اے میرے پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے، مجھے بخش دے. یہ جملے آپ کے زبان اقدس پہ جاری ہوئے. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آئی اور اس آواز میں اس بات کی بشارت تھی کہ انہیں مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں سیر کراؤ
تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب کائنات بھر کا پیغمبر بن کے تشریف لانے والا ہے۔ سفید کپڑے میں ملبوس حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سفید لباس پہ ملبوس ہیں اور میرے گود میں تشریف فرما ہے۔ نوجوان بچے جو اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ حضور کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا، سب سے پہلے سرور کائنات کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 یا 7 روز تک کے آپ کو دودھ پلایا۔ ایک روایت میں ہے 3 دن، دوسری روایت میں ہے 7 دن، یعنی 7 دن یا 3 دن آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد یہ خدمت صویبہ، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، باندھی تھی۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو صویبہ نے ابو لہب کو جا کر یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے بھائی کے گھر ایسا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ چاند و سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور اس پر خوش ہو کر ابو لہب نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا، اذهبی انت حرہ، اے صویبہ بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس طرح حضور کے تشریف لانے کے وقت سب سے پہلے جو حضور کی رحمت کا ظہور ہوا وہ ایک عورت پر جو ابو لہب کی باندھی تھی، کنیز تھی، اور سرکار کی ولادت کی خوشی میں اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح حضرت صویبہ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو پہلے حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد کچھ دنوں تک حضرت صویبہ نے جو ابو لہب کی کنیز تھی، جنہیں ولادت نبوی کی بشارت میں ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آج کچھ لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میلاد پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، نبی کی ولادت کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ معزز سامعین، ابو لہب کے انتقال کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، انتقال کے بعد تمہارے ساتھ کیا حال ہوا؟ اس نے کہا، مت پوچھو، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن دوشنبے کے دن اس انگلی سے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے بھتیجے کی ولادت پر آزاد کیا تھا صویبہ کو، اس انگلی سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے اور اسے پی کر مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ایک کافر و مشرک امام النبیین سید المرسلین کی ولادت طیبہ پر خوشی مناتے ہوئے اپنی کنیز کو آزاد کرتا ہے، تو اسے مرنے کے بعد یہ فائدہ ملتا ہے کہ دوشنبے کے دن اس کے شہادت کی انگلی سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے، جسے پی کر کے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ تو کافر کو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ نام ملا۔ آج اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کی ولادت کو خوشی مناتا ہے تو اسے دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں میسر ہوں گی۔ تو پہلے آمنہ نے دودھ پلایا، پھر صویبہ نے دودھ پلایا۔ کچھ دنوں تک ایمن، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ تو بچے یاد رکھیں کہ سرکار کو دودھ پلانے کا شرف پہلے حضرت آمنہ کو، پھر صویبہ کو، اور پھر حضرت ایمن کو ملا۔
مکہ کے رؤسا کا اور ان کے سرداروں کا یہ دستور تھا، جو دولت مند تھے، رؤسا تھے، حکمراں تھے، صاحب ثروت تھے، کہ بچے کے پیدائش کے بعد اسے دودھ پینے کے لیے ان عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے جو مکہ کے باہر جنگلات اور صحرا کے قبائل میں رہا کرتی تھیں، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی، ان کی زبان خالص عربی ہوتی تھی، تو اس لیے رؤسائے مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچے کو پیدائش کے بعد ان قبائل کی عورتوں میں سے کسی قبیلے کی عورت کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ بچے کی پرورش بہترین آب و ہوا میں ہو، تاکہ اس کی صحت اور تندرستی بہتر سے بہتر بنے اور اس کی زبان بھی خالص عربی ہو۔ اسی دستور کے تحت قبیلے بنی سعد بن بکر کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ میں اس لیے آئیں تاکہ چل کر رؤسائے مکہ کے بچوں میں سے کسی بچے کو لے لیں اور ہمیں اسے دودھ پلانے کا شرف حاصل ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت یہ عورتیں آئی تھیں تو بنی سعد کے قبیلے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا، جہاں کی یہ عورتیں آئی تھیں سخت پریشانی مبتلا تھیں، ان کے اٹھنیوں کے اور ان کے بکریوں کے دودھ تک سوکھ گئے تھے، کھیتیاں سوکھ گئی تھی۔ پریشانی سے نجات کے لیے وہ آئیں کہ چل کے مکہ میں کسی رئیس کے صاحبزادے کو لے کر ہم دودھ پلا کر کے پرورش کریں گے، تاکہ جب اس کی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی مدت ختم ہو تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ وہ معاوضہ نہیں لیتی تھی، نہ معاوضہ پہ طے کرتی تھی، ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اس عورت سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے جو اپنے پستان کو بیچ کر کے اور پیسہ کمائے، اس لیے وہ معاوضہ نہیں لیتی تھی۔ وہ روسا کیا اس لیے آتی تھی کہ جب اس بچے کی مدت رضاعت ختم ہوگی تو خود بخود اس کے جو گارجین اور سرپرست ہوں گے زیادہ سے زیادہ ہمیں تحفہ و تحائف اور انعامات سے نوازیں گے، جس سے ہماری خوشحالی پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ مہینہ وار وہ کوئی مزدوری لیتی ہو اپنے دودھ کا یا کرایہ لیتی ہو۔ بہت ساری عورتیں مکہ مکرمہ میں اسی ارادے سے آئی تھیں، بڑے بڑے روسا سرداران مکہ کے بچوں کو یہ سمجھ کر کے انہوں نے گود میں لے لیا کہ اس کے دودھ کی مدت ختم ہونے کے بعد ہمیں اس کے گارجین کی طرف سے انعام و اکرام بہت زیادہ ملے گا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ بڑے بڑے روسا کے گھروں سے انہوں نے بچوں کو لے لیا۔ یہ سوار ہو کر آئی تھی دراز گوش پر، یعنی گدھی پر سوار تھی حضرت۔ اسی سے انداز آپ لگائیے کہ غربت کا ان کے حال کیا تھا۔ دراز گوش پر یہ سوار تھی اور ایک اٹھنی تھی جس پر ان کے شوہر حارث سوار تھے۔ ان کے گود میں ایک بچہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ تھا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ یہ دونوں حضرت دائی حلیمہ کے بچے تھے، عبداللہ اور شیمہ۔ حضرت حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں بڑے بڑے گھروں میں جا کر عورتوں نے بچوں کو اپنے گود میں لے لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ ان کے والد تو ہے نہیں، لہٰذا ان کے یہاں سے کچھ زیادہ خاص انعام و اکرام نہیں ملے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رب کی یہ مشیت تھی کہ پروردگار عالم نے یہ سعادت حضرت دائی حلیمہ کے مقدر میں لکھی تھی۔ اسی لیے حضرت دائی حلیمہ جب مکہ مکرمہ میں آئی تو جناب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، تو عبد المطلب نے پوچھا کیا نام ہے اور کس قبیلے کی ہو، تو کہا حلیمہ سعدیہ ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علم بھی ہے اور سعادت بھی ہے تمہارے اندر، اور یہ دونوں چیزیں دین اور دنیا کی بھلائی اور خیر و برکت کے لیے کافی ہیں۔
حلیمہ حلم سے بنا، حلم کے معنی قوت برداشت، صبر، اور سعد کے معنی نیک بختی۔ آپ کے زبان سے جملہ نکلا کہ تمہارے اندر حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں دین و دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جناب عبد المطلب نے دائی حلیمہ کو لے کر کے آپ گھر تشریف لائے، اور حضرت آمنہ سے دائی حلیمہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آمنہ جناب عبد المطلب یہ تیار ہو گئے کہ اس بچے کو رضاعت کے لیے دائی حلیمہ کو دے دیا جائے۔ حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو دیکھا آپ سو رہے ہیں، سفید کپڑے میں ملبوس ہیں، سبز رنگ کا فرش بچھا ہوا ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے جگانا آداب کے خلاف سمجھا، تو میں نے اپنا داہنا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا، آنکھیں کھول دیں اور مسکرائے، ایسا لگتا تھا جیسے آنکھوں سے روشنی نکل کر کے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ محبت میں فرماتی ہے فوراً میں نے پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد میں نے محمد کو اپنے گود میں لے لیا، اور میں نے داہنا پستان جیسے ہی آپ کو پلایا، پیٹ بھر آپ نے پی لیا۔ جب میں نے بایاں پستان پلانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ میرے آقا نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ حضرت دائی حلیمہ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، وہ دودھ پی رہے تھے۔ سرکار نے اپنے بچپن میں یہ فیصلہ بتایا کہ ہم کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہر حق والے کو اس کا حق دینے کے لیے آئے۔ اس لیے سرکار نے صرف دائیں کا، ہمیشہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ صرف دائیں پستان کا دودھ پیتے تھے، اور بائیں پستان کا دودھ بہت پلانا چاہتی تھی مگر آپ انکار کر دیتے تھے، اور اس سے میرے دوسرے صاحبزادے جو عبداللہ تھے وہ اس سے دودھ پیا کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو لیا، اور لینے کے بعد میں دراز گوش پر سوار ہو گئی، اور میرے شوہر حارث اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ فرماتی ہے کہ جب میں اپنی قبیلے سے مکہ آئی تھی تو دراز گوش بہت لاغر و کمزور تھا، بہت کمزور، چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، گر جاتی تھی۔ میرے قبیلے کی عورتیں میری وجہ سے بہت تاخیر سے مکہ پہنچی تھیں، اور وہ اٹھنی بھی جس پر میرے شوہر سوار تھے اس کے تھن بالکل خشک تھے، جس میں اس کے گوشت نہیں رہ گیا تھا، صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ لیکن جب میں اپنے بیٹے محمد کو لے کر اپنی دراز گوشت پر سوار ہوئی تو وہ اس قدر تندرست اور توانا ہو گئی۔ یہ بنی سعد کی عورتیں مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ حلیمہ کیا یہ وہی دراز گوشت ہے جس پہ تم مکہ آئی تھی یا کوئی دوسرا جانور ہے؟ اور فرماتی ہیں کہ سب سے آگے میرا دراز گوشت آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ اٹھنی جس پر میرے شوہر سوار تھے انتہائی تندرست و توانا ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور ہم نے اس کا دودھ دہا تو میں نے، میرے شوہر نے اور میرے دوسرے بچوں نے اسے آسودہ ہو کر کے پیا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا تو اب میرے آقا کی برکتیں دیکھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں لے کر کے چلی اور قافلے کی عورتوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا نا یہ وہی دراز گوشت ہے، یہ اٹھنی بھی وہی ہے، مگر یہ اس مقدس بابرکت بچے کی برکتیں ہیں کہ جس کی برکتوں کے بنیاد پر ہماری دراز گوشت بھی بڑی تندرست و توانا ہے، اور ہماری اٹھنی بھی بڑی تندرست و توانا ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ راستے میں اگر میں کسی درخت کے نیچے اترتی تھی بچے کو گود میں لے کر، تو اگر وہ درخت سوکھا ہوتا تھا تو میرے اترتے ہی وہ درخت انتہائی سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا۔ راستے میں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، یہودی عالم نے مجھ سے کہا حلیمہ اس بچے کو مجھے دکھاؤ۔
دکھایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر ختم نبوت کی مہر تھی۔ اس نے کہا حلیمہ یہ اس امت کے آخری پیغمبر ہیں، ختم نبوت کا تاج لے کر دنیا میں نمودار ہوئی ہیں، یہودی ان کے دشمن ہیں، لہذا ان کو یہودیوں سے بچانا۔ حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں میں اپنے قبیلے میں پہنچی، جس وقت محمد میرے ساتھ آئے تھے میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں، لیکن آپ کی برکتوں سے کچھ ہی مہینے میں میرے بکریوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ قبیلے کی عورتیں دیکھ کر حیران تھیں کہ آخر یہ حلیمہ کے مکان میں برکتیں کہاں سے ٹوٹ پڑی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کا جواب تھا کہ اس میرے مقدس بیٹے کی برکتیں ہیں، جب سے یہ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پورے گھر کو آسودہ حال بنا دیا ہے، خیر و برکت کے نزول سے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک دن قبیلے کی کچھ عورتیں دائی حلیمہ کے پاس آئیں، کہا حلیمہ ہمارے گھروں میں تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور تمہارے گھر میں پوری رات دیکھتے ہیں روشنی ہی روشنی رہتی ہے۔ دائی حلیمہ کا جواب سنیے، ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد کے چہرے پاک کا نور و جمال ہے، ہمیں کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پورا گھر ایسے روشن و تابندہ رہا کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اب قبیلے میں پھیلنے لگیں۔ کچھ عورتوں نے آ کر دائی حلیمہ سے کہا حلیمہ اپنی برکتیں کچھ ہمیں بھی عطا کر دو۔ حضرت دائی حلیمہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کو پانی سے دھلا، اور دھلنے کے بعد ان عورتوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی بکریوں کو پلا دو۔ وہ عورتیں جب اس مقدس پانی کو لے کر کے اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں تو جتنی بکریوں کو پانی پلایا گیا ساری بکریاں حاملہ ہو گئی، اور اس طرح پورا قبیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے سرفراز ہو کر کے شاداب ہونے لگا۔ اب حضور کی رحمتیں اور برکتیں پورے قبیلے پر برسنے لگیں۔ آپ کی بہن حضرت شیمہ جو رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی صاحبزادی تھی، میرے آقا روز آنا اتنا بڑھتے تھے جیسے بچے 1 مہینے میں بڑھا کرتے ہیں۔ نہایت جلدی حضور اقدس اپنے قدم نات پر کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ تو آپ کی بہن شیمہ بیان کرتی ہیں کہ امی میرے بھائی محمد کی تو عجب کرامتیں ہیں، جب میں ان کو لے کر باہر نکلتی ہوں اور دھوپ ہوتی ہے تو ابر آ کر میرے سر پہ سایہ کر لیتا ہے، اور جب میں انہیں لے کر اور کہیں آگے بڑھتی ہوں کسی خوش درخت کے نیچے بیٹھتی ہوں تو جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو وہ درخت بالکل سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے۔ مختصر یہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار کی برکتیں بنی سعد میں اتنی عام ہو گئیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا تو بنی سعد کی عورتیں اس بچے کو لاتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کو اس بچے سے چھلا دیتی اور اس کا مرض دور ہو جاتا۔ اگر قبیلے میں کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے دائی حلیمہ کے گھر آتا، اور حضرت دائی حلیمہ حضور کے دست انور کو اس مریض کو چھلا دیتی تو رب العالمین اپنے فضل سے اس کو شفا دے دیتا۔ اس طرح آپ کی عظمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی رحمتیں پورے قبیلے بنی سعد پہ چھا گئیں۔ سب کے سب حضرت دائی حلیمہ کے غلام و باندی کے طرح ہو گئے، اور اپنے باندی اور کنیزوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہوں وہیں اپنی بکریاں لے جا کے چراؤ۔ عزیزان محترم، مختصر یہ کہ آپ 2 سال کے ہو گئے، کسی بھی بچے کو اپنے ماں سے دودھ پینے کا حق صرف 2 سال تک ہے۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز ہی نہیں ہے۔
کیونکہ دودھ یہ انسان کے جسم کا جز ہے۔ چونکہ اس بچپن میں بچے کی حیات اسی دودھ پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے جزئیت کی بنیاد پر دودھ پلانے کی اجازت دی، اور جب بچے 2 سال کے ہو جاتے ہیں تو اب ان کی زندگی کی بنیاد دودھ نہیں بلکہ کھانا وغیرہ ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز و حرام قرار دے دیا۔ اس لیے لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو زیادہ سے زیادہ دودھ پینے کا صرف 2 سال تک ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ چھوڑا دینا واجب ہے، کیونکہ اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں، اور وہ بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہے اگر 2 سال کے بعد دودھ بچوں کو پلایا جائے۔ حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں واپس ان کو لے کر کے آمنہ کے پاس آئی، لیکن جیسے ہی میں نے وادی بطحا میں مکہ میں قدم رکھا تو غیب سے آواز آئی کہ اب رحمتیں اور برکتیں بنی سعد سے منتقل ہو کر مکہ والوں میں آ رہی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ خبر سنا غیب سے کہ اب برکتیں بنی سعد سے ختم ہو کر مکہ والوں میں آ جائے گی تو وہ بے چین ہو گئی، اور حضرت آمنہ سے اتنا اصرار کیا کہ حضرت آمنہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے کو اور مزید 2 سال تک ہمارے پاس رہنے دیجیے۔ تو جناب عبد المطلب بھی تیار ہو گئے، حضرت آمنہ بھی تیار ہو گئیں، اور پھر حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے قبیلے میں چلی گئیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو جانے کے بعد چلنے لگے تھے، کھڑے ہونے لگے تھے، تو ایک دن انہوں نے پوچھا حضرت دائی حلیمہ سے، امی یہ میرے بھائی میری بہنیں شیمہ اور عبداللہ کہاں جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو ضد کر لیا آپ نے کہ میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ بکریاں چرانے کے لیے آپ جانے لگے۔ تو حضرت شیمہ کا بیان ہے کہ جب میرے ساتھ آپ جاتے تو اگر کہیں زمین بالکل خشک ہوتی اور میرے ساتھ میرے بھائی محمد ہوتے تو میں دیکھتی کہ وہاں پر سرسبز و شاداب گھاس نکل آتی، درخت آپ کے طرف جھک جاتا، اس کے سائے میں آپ تشریف رکھتے، اور انتہائی جلد میری بکریاں آسودہ ہو جاتی اور میں ان کو واپس لے کر چلی آتی تھی۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکے۔ جب نہیں گئے اور حضرت شیمہ اور عبداللہ پہنچے اپنے بکریاں چرانے، ایک شیر آیا اور ایک بکری کو اس نے اٹھا لیا جنگل میں۔ اب عبداللہ دوڑے ہوئے اپنے گھر آئے، امی میری یہ بکری کو شیر اٹھا لے گیا۔ حضرت دائی حلیمہ نے حضور کو لیا ساتھ میں اور جنگل پہنچی تو دیکھا کہ شیر بکری کو جسے لے گیا تھا وہ لے کر کے واپس آ رہا ہے، اور اس نے بزبان فصیح دائی حلیمہ سے کہا، اے دائی حلیمہ، اللہ کے نبی کی ہم زیارت کیا کرتے تھے جب یہ بکریاں چرانے آتے تھے، آج ہم نے جو بکری اٹھائی ہے اس کا مقصد اسے کھانا نہیں تھا، اسے غذا نہیں بنانا تھا، بلکہ اس لیے میں نے بکریاں اٹھائی تھی کہ جب بکریاں اٹھا لوں گا تو محمد اپنے بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، اور اس طرح مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ حضرات جن حضرات کی سنت باقی وعدہ